جا رہے ہیں ڈرامہ موما کے بارے میں، جہاں جنید اپنی دوہری شخصیت کے ساتھ ایک طرف ماہرہ کا شوہر بنا ہوا ہے اور دوسری طرف خطرناک حد تک زارا کے قریب جانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، جہاں ماہرہ اپنی سادگی اور محبت میں اندھی ہو جاتی ہے اور جہاں زارا ایک مضبوط مگر تنہا عورت بن کر سماج، ماضی اور حال تینوں سے لڑ رہی ہے۔ دوستو، اس کہانی میں جی شان بھی ہے، جو ایک ناکام شوہر اور کنفیوزڈ باپ کے طور پر سامنے آتا ہے، اور آسیہ امی جیسی آوازیں بھی ہیں جو ہمیں معاشرے کی کڑوی سچائیاں دکھاتی ہیں۔ فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم ان تمام کرداروں کی نیت، غلطیوں اور چھپے ہوئے رازوں کا مکمل پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم جذبات نہیں بلکہ حقیقت کی بات کریں گے۔ تو فرینڈز، اس ڈرامے کے دیے گئے ڈائیلاگز واضح کرتے ہیں کہ کہانی کا محور 3 بڑے کردار ہیں: زارا، جنید اور ماہرہ، جبکہ جی شان، آسیہ اور دیگر سائیڈ کردار اس کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ زارا ایک مضبوط مگر تنہا عورت جو بظاہر خوددار، خاموش اور قربانی دینے والی نظر آتی ہے، مگر اس کے ماضی میں ایسے زخم بھی ہیں جو بھی بھرے ہی نہیں۔ وہ نہ صرف ایک بچے کی ماں ہے بلکہ ایک ایسی عورت بھی ہے جس پر معاشرہ ہر وقت انگلی اٹھانے کو تیار ہے۔ جی شان، جو اس کا شوہر ایک کمزور، خودغرض اور الزام دوسروں پر ڈالنے والا مرد ہے، جو اپنی ناکامیوں کا بوجھ زارا پر ڈال کر خود کو مظلوم ثابت کرتا ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ زارا کی بہن نے اسے بہکایا، کبھی شراب کا بہانہ بناتا ہے اور کبھی حالات کا، لیکن اصل میں وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے بھاگ رہا ہے۔ دوسری طرف ماہرہ، جو جنید کی شادی ہمیں ایک بالکل مختلف مگر اتنی ہی تلخ تصویر دکھاتی ہے۔ جنید بظاہر ایک پیار کرنے والا شوہر، مگر حقیقت میں وہ جھوٹ بولتا ہے، باتیں چھپاتا ہے، ریسٹورنٹ کے بہانے دیتا ہے اور فون پر رومانوی جملوں کی آڑ میں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، ماہرہ ایک سادہ، محبت کرنے والی اور خلوص سے رشتہ نبھانے والی عورت ہے، جو شوہر کے کپڑے استری کرتی ہے، کھانے کا سوچتی ہے، اس کے والدین کی خدمت بھی کرتی ہے اور پھر بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جنید کو لگتا ہے کہ 2-4 رومانوی جملے بول کر اور چکن پلاؤ، آلو گوشت کا ذکر کر کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ ناظرین کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ زارا اور جنید کے درمیان جو خاموش، خطرناک کشمکش دکھائی جا رہی ہے، وہ اصل معمہ ہے۔ زارا جان بوجھ کر خود کو پیچھے رکھتی ہے، وہ جنید کی حد پار نہیں کرنے دیتی، مگر جنید ہر بار کسی نہ کسی بہانے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ٹائر پنکچر کا ڈرامہ، کبھی معافی، کبھی کافی اور چائے کی پیشکش، اور زارا ہر بار شرافت کا لبادہ اوڑھ کر خود کو بچا لیتی ہے۔ دوستو، یہاں مزہ اس بات میں بھی ہے کہ جنید کو لگتا ہے کہ ہر عورت اس کے معصوم سی سوری پر پگھل جائے گی، جبکہ زارا جیسی عورت اس کے ایک ایک لفظ کو توڑ رہی ہے۔ دوسری طرف ماہرہ کا کردار آنے والی ایپیسوڈز میں بہت اہم ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے شک بڑھ رہے ہیں، وہ سوال پوچھ رہی ہے، وہ خاموش نہیں رہے گی، اور جیسے اسے سچ کی بو آ جائے گی، جنید کی دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ اور زارا کے گھر کے مناظر ہمیں مشرتی رویے دکھاتے ہیں، جہاں ایک طلاق یافتہ عورت کو ہر وقت صفائی دینی پڑتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر میں بھی آسیہ امی کا کردار کڑوا سچ بولتا ہے کہ اکیلی عورت کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ جملہ پورے ڈرامے کا نچوڑ ہے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں یہی جملہ زارا کو یا تو توڑ دے گا یا اور مضبوط بنا دے گا۔ جی شان کا کردار بھی ختم نہیں ہوا، وہ بار بار بچے کے بہانے واپس آئے گا، کبھی جذباتی بلیک میل کرے گا، کبھی خود کو بدلا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس کی نیت پر شک برقرار رہے گا۔ زارا کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ وہ اپنے وقار، ماضی اور حال کے بیچ توازن کیسے رکھتی ہے، جبکہ جنید کا معمہ یہ ہے کہ وہ آخر کس حد تک جا سکتا ہے اور کب پکڑا جائے گا۔ تو فرینڈز، اس ڈرامے میں مزاحیہ پہلو یہ ہے
کہ جنید ہر سنگین بات کے بعد بھی نارمل لہجے میں بات کرتا ہے، اوکے اللہ حافظ، جیسے سب کچھ کنٹرول میں ہو، جبکہ حقیقت میں اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ موما آنے والی ایپیسوڈ میں حسد، شک، سچ کے انکشاف اور جذباتی دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مائرہ کا سامنا، زارا سے ہونا، جی شان کا دوبارہ فساد پھیلانا اور جنید کا 2 کشتیوں میں سوار رہنے کا انجام اس کہانی کو ایک طاقتور موڑ پر لے جائے گا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ڈرامہ موما ایک ایسا ڈرامہ ہے جو صرف کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے، جہاں ہر کردار خود کو درست، دوسرے کو قصوروار سمجھتا ہے اور اصل سچ ایک پہیلی بن کر سب کے سامنے موجود ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ موما کے تمام اہم کردار دراصل ہمارے معاشرے کی کمزوریوں، منافقت کی علامت ہیں، اور ہر کردار کسی نہ کسی سطح پر قابل تنقید بھی ہے۔ اگر ہم جنید کی بات کریں تو جنید سب سے نمایاں مثال ہے، جو بظاہر مہذب اور معنوی ذمہ دار شوہر بننے کی اداکاری کرتا ہے، مگر حقیقت میں جھوٹ، بہانوں اور دوہرے معیار کا پیکج ہے۔ وہ مائرہ سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اور زارا کے قریب آنے کے راستے بھی خود ہی نکالتا ہے، یعنی وفاداری اس کے نزدیک صرف الفاظ کی حد تک ہے۔ فرینڈز، مائرہ کا کردار ہمدردی کے قابل ضرور ہے، مگر وہ حد سے زیادہ سادہ، جذباتی اور حقیقت سے نظریں چرانے والی دکھائی دیتی ہے۔ وہ بار بار واضح اشاروں کے باوجود سوال نہیں اٹھاتی، اور یہی کمزوری آنے والے وقت میں اس کے لیے بڑا صدمہ بن سکتی ہے۔ دوستو، زارا سب سے مضبوط نظر آنے والا کردار، مگر اس کی خاموشی اور حد سے زیادہ برداشت بھی قابل سوال ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جنید کی توجہ خطرناک ہے، پھر بھی مکمل فاصلے کی لکیر کھینچنے میں ناکام رہتی ہے، جس سے حالات مزید الجھتے ہیں۔ جی شان ایک خود غرض اور بزدل مرد کی مثال ہے، جو اپنی ناکام شادی کا سارا الزام زارا کے حالات پر ڈال کر خود کو بری الذمہ سمجھتا ہے۔ وہ نہ اچھا شوہر ثابت ہوا اور نہ ہی باپ بننے کی ذمہ داری پوری کی، جبکہ آسیہ، امی جیسے کردار معاشرتی جبر کی آواز ہیں، جو عورت کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں اور اکیلی عورت کمزور ثابت کر کے اس کے حوصلے توڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو، مجموعی طور پر موما کے کردار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں غلطی ماننے کی بجائے الزام دینا آسان بات ہے، اور یہی رویہ ہر رشتے کو بگاڑ دیتا ہے۔ دوستو، ڈرامہ موما ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں سب سے خطرناک چیز جھوٹ اور آدھا سچ بولنا ہے، کیونکہ یہی آہستہ آہستہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ محبت صرف خوبصورت جملوں، وعدوں اور رومانوی باتوں کا نام نہیں، بلکہ سچائی، ذمہ داری اور پریکٹیکل کا نام ہے۔ جنید کا کردار ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جب انسان ایک رشتے میں رہتے ہوئے دوسرے سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ مائرہ کے ذریعے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حد سے زیادہ بھروسہ اور خاموشی بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور وقت پر سوال نہ کرنا خود اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ زارا کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ مضبوط ہونا صرف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھنا بھی ضروری ہے، جبکہ جی شان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالنے سے نہ انسان بہتر بنتا ہے اور نہ ہی رشتے بچتے ہیں۔ اس ڈرامے سے ایک اہم سماجی سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اکیلی عورت کو کمزور سمجھنا ایک ظالمانہ سوچ ہے، جو صرف عورت کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ڈرامہ موما ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خودداری اور واضح فیصلے ہی زندگی کے اصل مسائل ہیں، ورنہ ہر رشتہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے۔ تو فرینڈز، یہ تھا ڈرامہ موما کا ریویو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔
जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा मोमा के बारे में, जहाँ जुनैद अपनी दोहरी शख्सियत के साथ एक तरफ मायरा का शोर बना हुआ है और दूसरी तरफ खतरनाक हद तक ज़ारा के करीब जाने की कोशिश भी कर रहा है। जहाँ मायरा अपनी सादगी और मोहब्बत में अंधी हो जाती है और जहाँ ज़ारा एक मजबूत मगर तन्हा औरत बनकर समाज, माजी और हाल तीनों से लड़ रही है। दोस्तों, इस कहानी में जीशान भी है, जो एक नाकाम शोहर और कंफ्यूज्ड बाप के तौर पर सामने आता है, और आसिया अम्मी जैसी आवाज़ें भी हैं जो हमें माशरे की कड़वी सच्चाइयाँ दिखाती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन तमाम किरदारों की नीयत, गलतियों और छुपे हुए राजों का मुकम्मल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जज्बात नहीं बल्कि हकीकत की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे के दिए गए डायलॉग्स वाज़ेह करते हैं कि कहानी का महवर तीन बड़े किरदार हैं, ज़ारा, जुनैद और मायरा, जबकि जीशान, आसिया और दीगर साइड किरदार इसको मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। ज़ारा एक मजबूत मगर तन्हा औरत जो बज़ाहिर खुददार, खामोश और कुर्बानी देने वाली नजर आती है, मगर इसके माजी में ऐसे जख्म भी हैं जो भी भरे ही नहीं। वो न सिर्फ एक बच्चे की माँ है, बल्कि एक ऐसी औरत भी है जिस पर माशरा हर वक्त उंगली उठाने को तैयार है। जीशान, जो इसका शोहर, एक कमज़ोर, खुदगर्ज और इल्ज़ाम दूसरों पर डालने वाला मर्द है, जो अपनी नाकामियों का बोझ ज़ारा पर डालकर खुद को मजलूम साबित करता है। वो कभी कहता है कि ज़ारा की बहन ने इसे बहकाया, कभी शराब का बहाना बनाता है और कभी हालात का, लेकिन असल में वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करने से भाग रहा है। दूसरी तरफ मायरा, जो जुनैद की शादी हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ मगर इतनी ही तलख तस्वीर दिखाती है। जुनैद बज़ाहिर एक प्यार करने वाला शौहर, मगर हकीकत में वो झूठ बोलता है, बातें छुपाता है, रेस्टोरेंट के बहाने देता है और फ़ोन पर रोमानवी जुमलों की आड़ में अपने ग्रहों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। दोस्तों, मायरा एक सादा, मोहब्बत करने वाली और खलूस से रिश्ता निभाने वाली औरत है, जो शौहर के कपड़े इस्त्री करती है, खाने का सोचती है, इसके वालिदैन की खिदमत भी करती है और फिर भी धोखा खा जाती है। तो मजे की बात यह है कि जुनैद को लगता है कि दो चार रोमानवी जुमले बोलकर और चिकन पुलाव, आलू गोश्त का जिक्र करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि नाज़रीन को साफ नजर आ रहा है कि इसकी नीयत में खोट है। ज़ारा और जुनैद के दरमियान जो खामोश, खतरनाक कशमकश दिखाई जा रही है, वो असल मुअम्मा है। ज़ारा जान बोझ कर खुद को पीछे रखती है, वो जुनैद की हद पार नहीं करने देती, मगर जुनैद हर बार किसी न किसी बहाने इसके करीब आने की कोशिश करता है। कभी टायर पंक्चर का ड्रामा, कभी माफ़ी, कभी काफ़ी और चाय की पेशकश, और ज़ारा हर बार शराफत का लिबादा ओढ़कर खुद को बचा लेती है। दोस्तों, यहाँ मज़ा इस बात में भी है कि जुनैद को लगता है कि हर औरत इसके मासूम सी सॉरी पर पिघल जाएगी, जबकि ज़ारा जैसी औरत इसके एक एक लफ्ज़ को तोड़ रही है। दूसरी तरफ मायरा का किरदार आने वाली एपिसोड्स में बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इसके शक बढ़ रहे हैं। वो सवाल पूछ रही है, वो खामोश नहीं रहेगी, और जैसे इसे सच की बू आ जाएगी, जुनैद की दुनिया हिलकर रह जाएगी। और ज़ारा के घर के मनाजर हमें मशरती रवैये दिखाते हैं, जहाँ एक तलाक याफ्ता औरत को हर वक्त सफाई देनी पड़ती है, हत्ता कि इसके अपने घर में भी आसिया अम्मी का किरदार कड़वा सच बोलता है कि अकेली औरत की कोई जिंदगी नहीं होती। ये जुमला पूरे ड्रामे का निचोड़ है। आने वाली एपिसोड्स में यही जुमला ज़ारा को या तो तोड़ देगा या और मजबूत बना देगा। जीशान का किरदार भी ख़त्म नहीं हुआ, वो बार बार बच्चे के बहाने वापस आएगा, कभी जज्बाती ब्लैकमेल करेगा, कभी खुद को बदला हुआ साबित करने की कोशिश करेगा, मगर इसकी नीयत पर शक बरकरार रहेगा। ज़ारा का सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि वो अपने वकार, माजी और हाल के बीच तवाज़ुन कैसे रखती है, जबकि जुनैद का मुअम्मा ये है कि वो आखिर किस हद तक जा सकता है और कब पकड़ा जाएगा।
تو فرینڈز اس ڈرامے میں مزاحیہ پہلو یہ ہے کہ جنید ہر سنگین بات کے بعد بھی نارمل لہجے میں بات کرتا ہے، اوکے اللہ حافظ، جیسے سب کچھ کنٹرول میں ہو، جبکہ حقیقت میں اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے۔ فرینڈز ڈرامہ موما آنے والی ایپیسوڈ میں حسد، شک، سچ کے انکشاف اور جذباتی دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مائرہ کا سامنا، زارا سے ہونا، جی شان کا دوبارہ فساد پھیلانا اور جنید کا 2 کشتیوں میں سوار رہنے کا انجام اس کہانی کو ایک طاقتور موڑ پر لے جائے گا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ڈرامہ موما ایک ایسا ڈرامہ ہے جو صرف کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے، جہاں ہر کردار خود کو درست، دوسرے کو قصوروار سمجھتا ہے اور اصل سچ ایک پہیلی بن کر سب کے سامنے موجود ہے۔ فرینڈز ڈرامہ موما کے تمام اہم کردار دراصل ہمارے معاشرے کی کمزوریوں، منافقت کی علامت ہیں، اور ہر کردار کسی نہ کسی سطح پر قابل تنقید بھی ہے۔ اگر ہم جنید کی بات کریں تو جنید سب سے نمایاں مثال ہے، جو بظاہر مہذب اور معنوی ذمہ دار شوہر بننے کی اداکاری کرتا ہے، مگر حقیقت میں جھوٹ، بہانوں اور دوہرے معیار کا پیکج ہے۔ وہ مائرہ سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اور زارا کے قریب آنے کے راستے بھی خود ہی نکالتا ہے، یعنی وفاداری اس کے نزدیک صرف الفاظ کی حد تک ہے۔ فرینڈز مائرہ کا کردار ہمدردی کے قابل ضرور ہے، مگر وہ حد سے زیادہ سادہ، جذباتی اور حقیقت سے نظریں چرانے والی دکھائی دیتی ہے۔ وہ بار بار واضح اشاروں کے باوجود سوال نہیں اٹھاتی، اور یہی کمزوری آنے والے وقت میں اس کے لیے بڑا صدمہ بن سکتی ہے۔ دوستو، زارا سب سے مضبوط نظر آنے والا کردار، مگر اس کی خاموشی اور حد سے زیادہ برداشت بھی قابل سوال ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جنید کی توجہ خطرناک ہے، پھر بھی مکمل فاصلے کی لکیر کھینچنے میں ناکام رہتی ہے، جس سے حالات مزید الجھتے ہیں۔ جی شان ایک خود غرض اور بزدل مرد کی مثال ہے، جو اپنی ناکام شادی کا سارا الزام زارا کے حالات پر ڈال کر خود کو بری الذمہ سمجھتا ہے۔ وہ نہ اچھا شوہر ثابت ہوا اور نہ ہی باپ بننے کی ذمہ داری پوری کی، جبکہ آسیہ، امی جیسے کردار معاشرتی جبر کی آواز ہیں، جو عورت کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں اور اکیلی عورت کمزور ثابت کر کے اس کے حوصلے توڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو، مجموعی طور پر موما کے کردار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں غلطی ماننے کی بجائے الزام دینا آسان بات ہے، اور یہی رویہ ہر رشتے کو بگاڑ دیتا ہے۔ دوستو، ڈرامہ موما ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں سب سے خطرناک چیز جھوٹ اور آدھا سچ بولنا ہے، کیونکہ یہی آہستہ آہستہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ محبت صرف خوبصورت جملوں، وعدوں اور رومانوی باتوں کا نام نہیں، بلکہ سچائی، ذمہ داری اور پریکٹیکل کا نام ہے۔ جنید کا کردار ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جب انسان ایک رشتے میں رہتے ہوئے دوسرے سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ مائرہ کے ذریعے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حد سے زیادہ بھروسہ اور خاموشی بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور وقت پر سوال نہ کرنا خود اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ زارا کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ مضبوط ہونا صرف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھنا بھی ضروری ہے، جبکہ جی شان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالنے سے نہ انسان بہتر بنتا ہے اور نہ ہی رشتے بچتے ہیں۔ اس ڈرامے سے ایک اہم سماجی سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اکیلی عورت کو کمزور سمجھنا ایک ظالمانہ سوچ ہے، جو صرف عورت کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ڈرامہ موما ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خودداری اور واضح فیصلے ہی زندگی کے اصل مسائل ہیں، ورنہ ہر رشتہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے۔ تو فرینڈز، یہ تھا ڈرامہ موما کا ریویو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد۔
गुड बाय, सी यू अगेन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा मोमा के बारे में, जहाँ जुनैद अपनी दोहरी शख्सियत के साथ एक तरफ मायरा का शोर बना हुआ है और दूसरी तरफ खतरनाक हद तक ज़ारा के करीब जाने की कोशिश भी कर रहा है। जहाँ मायरा अपनी सादगी और मोहब्बत में अंधी हो जाती है और जहाँ ज़ारा एक मजबूत मगर तन्हा औरत बनकर समाज, माजी और हाल तीनों से लड़ रही है। दोस्तों, इस कहानी में जीशान भी है, जो एक नाकाम शोहर और कंफ्यूज्ड बाप के तौर पर सामने आता है, और आसिया अम्मी जैसी आवाज़ें भी हैं जो हमें माशरे की कड़वी सच्चाइयाँ दिखाती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन तमाम किरदारों की नीयत, गलतियों और छुपे हुए राजों का मुकम्मल पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जज्बात नहीं बल्कि हकीकत की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे के दिए गए डायलॉग्स वाज़ेह करते हैं कि कहानी का महवर तीन बड़े किरदार हैं, ज़ारा, जुनैद और मायरा, जबकि जीशान, आसिया और दीगर साइड किरदार इसको मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। ज़ारा एक मजबूत मगर तन्हा औरत जो बज़ाहिर खुददार, खामोश और कुर्बानी देने वाली नजर आती है, मगर इसके माजी में ऐसे जख्म भी हैं जो भी भरे ही नहीं। वो न सिर्फ एक बच्चे की माँ है, बल्कि एक ऐसी औरत भी है जिस पर माशरा हर वक्त उंगली उठाने को तैयार है। जीशान, जो इसका शोहर, एक कमज़ोर, खुदगर्ज और इल्ज़ाम दूसरों पर डालने वाला मर्द है, जो अपनी नाकामियों का बोझ ज़ारा पर डालकर खुद को मजलूम साबित करता है। वो कभी कहता है कि ज़ारा की बहन ने इसे बहकाया, कभी शराब का बहाना बनाता है और कभी हालात का, लेकिन असल में वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करने से भाग रहा है। दूसरी तरफ मायरा, जो जुनैद की शादी हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ मगर इतनी ही तलख तस्वीर दिखाती है। जुनैद बज़ाहिर एक प्यार करने वाला शौहर, मगर हकीकत में वो झूठ बोलता है, बातें छुपाता है, रेस्टोरेंट के बहाने देता है और फ़ोन पर रोमानवी जुमलों की आड़ में अपने ग्रहों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। दोस्तों, मायरा एक सादा, मोहब्बत करने वाली और खलूस से रिश्ता निभाने वाली औरत है, जो शौहर के कपड़े इस्त्री करती है, खाने का सोचती है, इसके वालिदैन की खिदमत भी करती है और फिर भी धोखा खा जाती है। तो मजे की बात यह है कि जुनैद को लगता है कि दो चार रोमानवी जुमले बोलकर और चिकन पुलाव, आलू गोश्त का जिक्र करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि नाज़रीन को साफ नजर आ रहा है कि इसकी नीयत में खोट है। ज़ारा और जुनैद के दरमियान जो खामोश, खतरनाक कशमकश दिखाई जा रही है, वो असल मुअम्मा है। ज़ारा जान बोझ कर खुद को पीछे रखती है, वो जुनैद की हद पार नहीं करने देती, मगर जुनैद हर बार किसी न किसी बहाने इसके करीब आने की कोशिश करता है। कभी टायर पंक्चर का ड्रामा, कभी माफ़ी, कभी काफ़ी और चाय की पेशकश, और ज़ारा हर बार शराफत का लिबादा ओढ़कर खुद को बचा लेती है। दोस्तों, यहाँ मज़ा इस बात में भी है कि जुनैद को लगता है कि हर औरत इसकी मासूम सी सॉरी पर पिघल जाएगी, जबकि ज़ारा जैसी औरत इसके एक एक लफ्ज़ को तोड़ रही है। दूसरी तरफ मायरा का किरदार आने वाली एपिसोड्स में बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इसके शक बढ़ रहे हैं। वो सवाल पूछ रही है, वो खामोश नहीं रहेगी, और जैसे इसे सच की बू आ जाएगी, जुनैद की दुनिया हिलकर रह जाएगी। और ज़ारा के घर के मनाजर हमें मशरती रवैये दिखाते हैं, जहाँ एक तलाक याफ्ता औरत को हर वक्त सफाई देनी पड़ती है, हत्ता कि इसके अपने घर में भी आसिया अम्मी का किरदार कड़वा सच बोलता है कि अकेली औरत की कोई जिंदगी नहीं होती। ये जुमला पूरे ड्रामे का निचोड़ है। आने वाली एपिसोड्स में यही जुमला ज़ारा को या तो तोड़ देगा या और मजबूत बना देगा। जीशान का किरदार भी ख़त्म नहीं हुआ, वो बार बार बच्चे के बहाने वापस आएगा, कभी जज्बाती ब्लैकमेल करेगा, कभी खुद को बदला हुआ साबित करने की कोशिश करेगा, मगर इसकी नीयत पर शक बरकरार रहेगा। ज़ारा का सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि वो अपने वकार, माजी और हाल के बीच तवाज़ुन कैसे रखती है, जबकि जुनैद का मुअम्मा ये है कि वो आखिर किस हद तक जा सकता है और कब पकड़ा जाएगा।
تو فرینڈز اس ڈرامے میں مزاحیہ پہلو یہ ہے کہ جنید ہر سنگین بات کے بعد بھی نارمل لہجے میں بات کرتا ہے، اوکے اللہ حافظ، جیسے سب کچھ کنٹرول میں ہو، جبکہ حقیقت میں اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے۔ فرینڈز ڈرامہ موما آنے والی ایپیسوڈ میں حسد، شک، سچ کے انکشاف اور جذباتی دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مائرہ کا سامنا، زارا سے ہونا، جی شان کا دوبارہ فساد پھیلانا اور جنید کا دو کشتیوں میں سوار رہنے کا انجام اس کہانی کو ایک طاقتور موڑ پر لے جائے گا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ڈرامہ موما ایک ایسا ڈرامہ ہے جو صرف کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے، جہاں ہر کردار خود کو درست، دوسرے کو قصوروار سمجھتا ہے اور اصل سچ ایک پہیلی بن کر سب کے سامنے موجود ہے۔ فرینڈز ڈرامہ موما کے تمام اہم کردار دراصل ہمارے معاشرے کی کمزوریوں، منافقت کی علامت ہیں، اور ہر کردار کسی نہ کسی سطح پر قابل تنقید بھی ہے۔ اگر ہم جنید کی بات کریں تو جنید سب سے نمایاں مثال ہے، جو بظاہر مہذب اور معنوی ذمہ دار شوہر بننے کی اداکاری کرتا ہے، مگر حقیقت میں جھوٹ، بہانوں اور دوہرے معیار کا پیکج ہے۔ وہ مائرہ سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اور زارا کے قریب آنے کے راستے بھی خود ہی نکالتا ہے، یعنی وفاداری اس کے نزدیک صرف الفاظ کی حد تک ہے۔ فرینڈز مائرہ کا کردار ہمدردی کے قابل ضرور ہے، مگر وہ حد سے زیادہ سادہ، جذباتی اور حقیقت سے نظریں چرانے والی دکھائی دیتی ہے۔ وہ بار بار واضح اشاروں کے باوجود سوال نہیں اٹھاتی، اور یہی کمزوری آنے والے وقت میں اس کے لیے بڑا صدمہ بن سکتی ہے۔ دوستو، زارا سب سے مضبوط نظر آنے والا کردار، مگر اس کی خاموشی اور حد سے زیادہ برداشت بھی قابل سوال ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جنید کی توجہ خطرناک ہے، پھر بھی مکمل فاصلے کی لکیر کھینچنے میں ناکام رہتی ہے، جس سے حالات مزید الجھتے ہیں۔ جی شان ایک خود غرض اور بزدل مرد کی مثال ہے، جو اپنی ناکام شادی کا سارا الزام زارا کے حالات پر ڈال کر خود کو بری الذمہ سمجھتا ہے۔ وہ نہ اچھا شوہر ثابت ہوا اور نہ ہی باپ بننے کی ذمہ داری پوری کی، جبکہ آسیہ، امی جیسے کردار معاشرتی جبر کی آواز ہیں، جو عورت کو ہی عورت کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں اور اکیلی عورت کمزور ثابت کر کے اس کے حوصلے توڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو، مجموعی طور پر موما کے کردار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں غلطی ماننے کی بجائے الزام دینا آسان بات ہے، اور یہی رویہ ہر رشتے کو بگاڑ دیتا ہے۔ دوستو، ڈرامہ موما ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں سب سے خطرناک چیز جھوٹ اور آدھا سچ بولنا ہے، کیونکہ یہی آہستہ آہستہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ محبت صرف خوبصورت جملوں، وعدوں اور رومانوی باتوں کا نام نہیں، بلکہ سچائی، ذمہ داری اور پریکٹیکل کا نام ہے۔ جنید کا کردار ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جب انسان ایک رشتے میں رہتے ہوئے دوسرے سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ مائرہ کے ذریعے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حد سے زیادہ بھروسہ اور خاموشی بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور وقت پر سوال نہ کرنا خود اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ زارا کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ مضبوط ہونا صرف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھنا بھی ضروری ہے، جبکہ جی شان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر ڈالنے سے نہ انسان بہتر بنتا ہے اور نہ ہی رشتے بچتے ہیں۔ اس ڈرامے سے ایک اہم سماجی سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اکیلی عورت کو کمزور سمجھنا ایک ظالمانہ سوچ ہے، جو صرف عورت کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ڈرامہ موما ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خودداری اور واضح فیصلے ہی زندگی کے اصل مسائل ہیں، ورنہ ہر رشتہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے۔ تو فرینڈز، یہ تھا ڈرامہ موما کا ریویو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد،
गुड बाय, सी यू अगेन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा मोमा के बारे में, जहाँ जुनेद अपनी दोहरी शख्सियत के साथ एक तरफ मायरा का शोर बना हुआ है और दूसरी तरफ खतरनाक हद तक जारा के करीब जाने की कोशिश भी कर रहा है। जहाँ मायरा अपनी सादगी और मोहब्बत में अंधी हो जाती है और जहाँ जारा एक मजबूत मगर तन्हा औरत बनकर समाज, माजी और हाल तीनों से लड़ रही है। दोस्तों, इस कहानी में जीशान भी है, जो एक नाकाम शोहर और कंफ्यूज्ड बाप के तौर पर सामने आता है, और आसिया अम्मी जैसी आवाजें भी हैं जो हमें माशरे की कड़वी सच्चाइयां दिखाती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन तमाम किरदारों की नीयत, गलतियों और छुपे हुए राजों का मुकम्मल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जज्बात नहीं बल्कि हकीकत की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे के दिए गए डायलॉग्स वाज़ेह करते हैं कि कहानी का महवर तीन बड़े किरदार हैं, जारा, जुनैद और मायरा, जबकि जीशान, आसिया और दीगर साइड किरदार इसको मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। जारा एक मजबूत मगर तन्हा औरत जो बज़ाहिर खुददार, खामोश और कुर्बानी देने वाली नजर आती है, मगर इसके माजी में ऐसे जख्म भी हैं जो भी भरे ही नहीं। वो न सिर्फ एक बच्चे की माँ है, बल्कि एक ऐसी औरत भी है जिस पर माशरा हर वक्त उंगली उठाने को तैयार है। जीशान, जो इसका शोहर, एक कमज़ोर, खुदगर्ज और इल्ज़ाम दूसरों पर डालने वाला मर्द है, जो अपनी नाकामियों का बोझ जारा पर डालकर खुद को मजलूम साबित करता है। वो कभी कहता है कि जारा की बहन ने इसे बहकाया, कभी शराब का बहाना बनाता है और कभी हालात का, लेकिन असल में वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करने से भाग रहा है। दूसरी तरफ मायरा, जो जुनैद की शादी हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ मगर इतनी ही तलख तस्वीर दिखाती है। जुनैद बज़ाहिर एक प्यार करने वाला शौहर, मगर हकीकत में वो झूठ बोलता है, बातें छुपाता है, रेस्टोरेंट के बहाने देता है और फोन पर रोमानवी जुमलों की आड़ में अपने ग्रहों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। दोस्तों, मायरा एक सादा, मोहब्बत करने वाली और खलूस से रिश्ता निभाने वाली औरत है, जो शौहर के कपड़े इस्त्री करती है, खाने का सोचती है, इसके वालिदैन की खिदमत भी करती है और फिर भी धोखा खा जाती है। तो मजे की बात यह है कि जुनैद को लगता है कि दो चार रोमानवी जुमले बोलकर और चिकन पुलाव, आलू गोश्त का जिक्र करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि नाज़रीन को साफ नजर आ रहा है कि इसकी नीयत में खोट है। जारा और जुनैद के दरमियान जो खामोश, खतरनाक कशमकश दिखाई जा रही है, वो असल मुअम्मा है। जारा जान बोझ कर खुद को पीछे रखती है, वो जुनैद की हद पार नहीं करने देती, मगर जुनैद हर बार किसी न किसी बहाने इसके करीब आने की कोशिश करता है। कभी टायर पंक्चर का ड्रामा, कभी माफ़ी, कभी काफ़ी और चाय की पेशकश, और जारा हर बार शराफत का लिबादा ओढ़कर खुद को बचा लेती है। दोस्तों, यहाँ मज़ा इस बात में भी है कि जुनैद को लगता है कि हर औरत इसके मासूम सी सॉरी पर पिघल जाएगी, जबकि जारा जैसी औरत इसके एक एक लफ्ज़ को तोड़ रही है। दूसरी तरफ मायरा का किरदार आने वाली एपिसोड्स में बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इसके शक बढ़ रहे हैं। वो सवाल पूछ रही है, वो खामोश नहीं रहेगी, और जैसे इसे सच की बू आ जाएगी, जुनैद की दुनिया हिलकर रह जाएगी। और जारा के घर के मनाजर हमें मशरती रवैये दिखाते हैं, जहाँ एक तलाक याफ्ता औरत को हर वक्त सफाई देनी पड़ती है। हत्ता कि इसके अपने घर में भी आसिया अम्मी का किरदार कड़वा सच बोलता है कि अकेली औरत की कोई जिंदगी नहीं होती। ये जुमला पूरे ड्रामे का निचोड़ है। आने वाली एपिसोड्स में यही जुमला जारा को या तो तोड़ देगा या और मजबूत बना देगा। जीशान का किरदार भी खत्म नहीं हुआ, वो बार बार बच्चे के बहाने वापस आएगा, कभी जज्बाती ब्लैकमेल करेगा, कभी खुद को बदला हुआ साबित करने की कोशिश करेगा, मगर इसकी नीयत पर शक बरकरार रहेगा। जारा का सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि वो अपने वकार, माजी और हाल के बीच तवाज़ुन कैसे रखती है, जबकि जुनैद का मुअम्मा ये है कि वो आखिर किस हद तक जा सकता है और कब पकड़ा जाएगा।
تو فرینڈز اس ڈرامے میں مزاحیہ پہلو یہ ہے کہ جنید ہر سنگین بات کے بعد بھی نارمل لہجے میں بات کرتا ہے، اوکے اللہ حافظ، جیسے سب کچھ کنٹرول میں ہو، جبکہ حقیقت میں اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے۔ فرینڈز ڈرامہ موما آنے والی ایپیسوڈ میں حسد، شک، سچ کے انکشاف اور جذباتی دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مائرہ کا سامنا، زارا سے ہونا، جی شان کا دوبارہ فساد پھیلانا اور جنید کا دو کشتیوں میں سوار رہنے کا انجام اس کہانی کو ایک طاقتور موڑ پر لے جائے گا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ڈرامہ موما ایک ایسا ڈرامہ ہے جو صرف کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے، جہاں ہر کردار خود کو درست، دوسرے کو قصوروار سمجھتا ہے اور اصل سچ ایک پہیلی بن کر سب کے سامنے موجود ہے۔ فرینڈز ڈرامہ موما کے تمام اہم کردار دراصل ہمارے معاشرے کی کمزوریوں، منافقت کی علامت ہیں، اور ہر کردار کسی نہ کسی سطح پر قابل تنقید بھی ہے۔ اگر ہم جنید کی بات کریں تو جنید سب سے نمایاں مثال ہے، جو بظاہر مہذب اور معنوی ذمہ دار